ناظرین، میں ایم خورشید خاں اور میم خالد انصاری اردو ادب میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اردو ادب کے زیر اہتمام دانشوران علی گڑھ میں آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں محترم ساجد علی خان سے۔ ساجد علی خان خطاط ہیں، ان کے قلم سے بہت ساری کتابیں ایسی شائع ہوئی ہیں جو ہم نے اور آپ نے اچھی طرح دیکھی ہیں۔ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فکر و نظر رسالے میں کام کیا ہے، لہٰذا آپ فکر و نظر سے متعلق معلومات فراہم کرائیے تاکہ اس علمی ادبی رسالے سے روشناس ہو سکیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ خوش نویسی میں آپ کے استاد کون تھے؟ میرا نام ساجد علی خان ہے اور میرے والد سجاد علی خان مرحوم ایک استاد خطاط تھے، بلکہ استاد خطاط تھی نہیں، ایک مشہور شاعر بھی تھے، اور آپ در تخلص فرماتے تھے۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو یہ میرے استاد بھی تھے اور مجھے یہ ورثے میں ملا ہے۔ اسی بنا پر مجھے یونیورسٹی میں جب ایک کورس کھلا کیلی گرافی سینٹر، اس میں سکھانے کے لیے مجھے مدعو کیا گیا اور میرا اس کے اندر اپائنٹمنٹ ہوا، اور میں انسٹرکٹر دوم کی حیثیت سے 5 سال میں نے وہاں خدمات انجام دی۔ عتیق احمد صدیقی صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ساجد صاحب ایک اپلیکیشن آپ دیجئے، فکر و نظر میں ایک کل وقتی جگہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ایک کتابت کا بھی وہ جو ہے ٹیکنیکل آسپیکٹ آپ اس کے دیکھیں، اور اس کی تزئین اور سیٹنگ بھی آپ کے سپرد ہے، اس کے علاوہ کہ آپ آفس کے تمام اور دیگر کام کریں۔ الحمدللہ جب میرا ریٹائرمنٹ ہوا ہے تو میں ایس او کی حیثیت سے ریٹائر ہوا ہوں۔ اس بیچ میں جب میں نے جوائن کیا فکر و نظر، تو اس وقت کے ایڈیٹر پروفیسر نور الحسن نقوی صاحب ہوا کرتے تھے۔ نور الحسن نقوی صاحب تھے اور چیئرمین ہمارے پروفیسر عتیق صاحب تھے۔ اس کے 1960 میں اپنے رفقا کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھئی اردو ادب کا علی گڑھ تحریک سے بڑا ساتھ رہا ہے، تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اردو میں ایک موقع رسالہ سیماہی ایسا نکلے جس میں یہاں کے اساتذہ اپنی خیالی اپنے لوگ اپنے خیال ظاہر کریں، اس میں حصہ لیں، یہی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں اور وہ بھی اس کے اندر حصہ لیں، اور اس طرح سے ایک اردو کی بھی خدمت ہوگی اور لوگوں کو ایک ادبی ماحول ملے گا۔ جس طرح کہ ہمارے یونیورسٹی میں کافی اردو کا وہ رہا ہے اور لوگوں نے کافی ہو رہی ہے، 70-80 سال سے اردو کی خدمت ہوتی رہی ہے۔ اس سے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایک ایسا شمارہ نکالیں جس میں اپنے سارا ہمارے یہ مقاصد حل ہوں، اور ہمارے جو اساتذہ اس میں اپنے خیالات اور اپنی فکر اس کے اندر نمایاں کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ تو انہوں نے یہ پرپوزل لے کر کے وائس چانسلر صاحب، اس وقت کے وائس چانسلر کرنل بشیر حسین زیدی صاحب ہوا کرتے تھے، جب ان کے پاس یہ وہ لے کر گئے اپنے پرپوزل، تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا بلکہ اس کی سرپرستی بھی قبول فرمائی۔ تو اس وقت سے پھر اس وقت انہوں نے جا کر کے یہ طے کیا کہ بھئی اب ہمیں پہلا شمارہ جنوری میں انشاءاللہ نکالیں گے۔ تو انہوں نے 1960 میں جنوری میں پہلا شمارہ نکلا، جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، کافی وہ تھا، اس کے یہی مقاصد تھے کہ ہمارے اردو ادب کی خدمت بھی ہو اور ہمارے جو ہمارا نسل ہے وہ ایسے ادبی لوگوں کے مضامین سے روشناس ہو۔ تو اس میں یہ ہوا کہ بھئی جب یہ اس کے، اور ایک بات اس میں خاص یہ تھی کہ اس کے اندر ہر چیز اس میں فلسفہ بھی ہوگا، تاریخ بھی ہوگی حصہ، اور میتھ بھی ہوگا اور ادب بھی ہوگا، یعنی کہ سب طرح کے مضامین ہوں گے۔ لیکن 2 باتیں خاص تھیں اس میں۔ 2 بات خاص یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے جو قلمی نسخے ہیں ان کو ہم کسی نہ کسی رسالے میں ایک جگہ دیں، ایک وہ ہوگا، اور اگر وہ نہ ہو یا چھپ چکے ہوں تو اس کو دوبارہ سے کہیں تاکہ ہماری نئی نسل ان کی روحانی ان سے ربط قائم رہے۔ اور دوسری طرح کا یہ تھا کہ صاحب کوئی قلمی نسخے جو ہماری لائبریری میں پڑے ہیں، کسی بھی ایک کتاب کے قلمی نسخے اس پر تبصرہ ہو۔ تو یہ 2 خاص بات لے کر کے انہوں نے اپنا مشن شروع کیا، اور الحمدللہ کافی عرصہ یہ چلا، اور اس کے بعد اس کا سلسلہ
یہ تھا کہ کیونکہ ایک ہی ایڈیٹر ہی تھا، کوئی پورا اس میں ادارہ مطلب اس طرح سے قائم نہیں تھا، تو جو میں نے بات بتائی کہ بیچ میں جو 2 سال نہیں ہوا تھا، اس کی وجہ یہی تھی، باقاعدہ آفس نہیں بنا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یوسف حسین خان صاحب کے بعد ایک سلسلہ رہا، اس میں مسعود حسین خان صاحب بھی تھے اور خورشید الاسلام صاحب کے تھا. یہ 4 لوگ بیچ میں تھے. ایک محمد فضل الرحمان صاحب تھے. اس طرح کے یہ 4 ایڈیٹر نہ ہو کے باقی کے سارے لوگوں سے میرا اب تک کا تعارف رہا ہے. جیسے پروفیسر عتیق صاحب مجھے وہاں چیئرمین کی حیثیت، لیکن وہ اس سے پہلے ایڈیٹر رہے ہیں اس کے بعد نور الحسن صاحب تھے. لیکن عجیب اتفاق ہے، جب میں نے جوائن کیا اور نور الحسن صاحب کے دستخط سے تو میرا جوائننگ ہوئی، لیکن 1 مہینہ مجھے گزرا تھا کہ میری مطلب تنخواہ بنے. جب شہریار صاحب آ گئے تو انہوں نے مجھے بلایا اپنے چیمبر میں اور کہا کہ ساجد صاحب آپ بھی نئے ہیں، میں بھی نیا ہوں، آپ تو فکر و نظر اس میں کیلی گرافی سینٹر میں رہے ہیں اور آپ وہاں نے آپ کے پیجز نکلے، میں جانتا ہوں آپ کو بہت اچھی سے، اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ میرے جو ہے شہریار صاحب سے تعلق ہوگا، اور ایک اتنے بڑے شاعر بھی ہیں اور علی گڑھ کی نام مطلب دیکھا جائے تو ایک ناک ہے. تو بہرحال انہوں نے مجھے کہا، میں نے بھی اس کا بھی ہمیں اور آپ کو مل کر کے یہ نکالنا ہے اور کسی قسم کی کوئی ایسی کمی نہ رہے کہ یہ ہو. تو ان کی ادارت میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے کہا کہ صاحب یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2 شمارے ملا کے ایک نکال دیا، یہ 4 شمارے ملا کے ایک نکال دیا، اس کو اسپیشل ایشو دے دیا یا جنرل ایشو دے دیا. شہریار صاحب نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوگا، ہماری ادارت میں ہر 6 ماہی نکلے گا اور اسپیشل ہوگا وہ الگ ہوگا بالکل اس سے، یعنی 5واں ہوگا نمبر. تو یہ ہوا کہ 8 سال کا ان کا عرصہ میرے ساتھ رہا. ان 8 سال میں انہوں نے تقریباً 7 اسپیشل ایشوز نکالے، جس میں ناموران علی گڑھ کا، اس سے پہلے تو نور الحسن صاحب تھے تو انہوں نے شروعات کی تھی ناموران علی گڑھ، پہلا کارواں، دوسرا کارواں وہ نکال چکے تھے. تیسرا کارواں جو ہے شہریار صاحب کی ادارت میں نکلا. تو تیسرے کارواں میں مضامین کچھ زیادہ تھے تو انہوں نے اس کو بعد میں پھر تیسرے کارواں کی دوسری جلد کے نام سے نکالا. اس کے بعد سلسلہ یہی نہیں ہوا، انہوں نے کہا بھائی شخصیات نمبر ہیں، یہ شخصیوں کے بارے میں ہے تو ہم کیوں نہ ایک ایک کو لیں. تو پھر انہوں نے کہا ہم حالی نمبر نکالیں گے اور آزاد نمبر نکالیں گے. آزاد نمبر نکالا، ڈپٹی نذیر احمد نمبر نکالا اور سید احمد نمبر نکالا، اور اسی طرح سے اس طرح کے 7 مطلب ان کے اس میں ادارت میں آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گولڈن ٹائم رہا جو شہریار صاحب کے زمانے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی ڈگر پہ آ گیا، جو ہر 3 مہینے کے بعد نہیں نکل پاتا تھا، 2 دفعہ کر کے نکلتا. اس کی وجہ یہی تھی کہ پورا اسٹاف بھی نہیں تھا، لیکن بولے ہم تو بھائی نکالیں گے. اور پورے الحمدللہ ان کے پورے 4 شمارے بھی نکلے سیماہی اور اسپیشل ایشوز بھی نکلے، بیچ میں کوئی وہ نہیں رہی. اس کے بعد جب شہریار صاحب کا ٹینور ختم ہوا تو سالم قدوائی صاحب کا وہ آیا، تو انہوں نے بھی شخصیات نمبر نکالے 2، ایک شخصیات نمبر نکالا، ایک قرآنیات نمبر نکالا، اسپیشل ایشو. لیکن انہوں نے اس اسپیشل ایشو کو الگ سے نہ کر کے وہی سلسلہ کرا کہ ہم نے 2 شمارے نہ نکالے، ایک ہم دو ملا کر کے 1 اور 2 کر کے وہ نکال دیا، ایک قرآنیات نمبر نکال دیا. اس کے بعد پروفیسر آذرمی دکھ صفوی آئیں. انہوں نے کہا بھائی وہ سلسلہ ہمیں جو تھا شہریار صاحب نے قائم رکھا تھا کہ 6 ماہی آنا ہی چاہیے، اسپیشل اگر ہو تو وہ الگ سے ہوگا، وہی بات ہم رکھیں گے. اب ان کا بھی ٹینور یہ سمجھیے کہ اگر دیکھا جائے تو میرے ساتھ 11 سال رہا. 8 سال گویا کہ شہریار صاحب، 11 سال وہ. ان 11 سال میں انہوں نے بھی کافی پرشین نمبر نکالا، فارسی ادب نمبر نکالا، سرور نمبر نکالا، غالب نمبر نکالا، اقبال نمبر نکالا، ہے نا. اس طرح سے ان کے بھی 7 عرب ہوتے ہیں. اگر سب ملا کر دیکھا جائے تو ان 2 لوگوں کا اس کے اندر اسپیشل ایشوز میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اب تک کے قریب 22-24 اسپیشل ایشوز ہیں، جو 22 تو میرے تقریباً اس میں نالج میں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے سائنس نمبر نکالا تھا، جو شروعات میں تھے سائنس نمبر تھا، گاندھی نمبر تھا. لیکن بعد میں جو ہے سلسلہ اس کا اچھا رہا. اس کے بعد نمبر آتا ہے خورشید صاحب کا، کہ جب میڈم کا جانا ہوا تو خورشید صاحب کو سب سے کم ٹینور لگا. ان کے 11 مہینے تھے، اور پتہ نہیں بہرحال یہ کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کا آیا، 11 مہینے رہے، لیکن ان کی بھی محبت اور شفقت ہمارے ساتھ بہت رہی. اور انہوں نے بھی اپنے 3 شمارے، ان کا 4 یا چوتھا تھا، اس کو بھی کمپلیٹ کیا. یعنی اسپیشل ایشوز نہ تو کوئی نہیں نکالا، لیکن 6 ماہی میں کوئی کمی نہیں رہی. اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ کیوں نہ
اس کا کچھ فائدہ اٹھایا جائے تو پروفیسر قاسمی صاحب، ابوالکلام قاسمی صاحب وہاں سے ریٹائر مطلب ہو گئے تھے، ان کا ٹینور ختم ہو گیا تھا تہذیب الاخلاق میں، تو انہوں نے یہاں سے پرپوزل بھیجا خورشید صاحب نے کہ کیوں نہ ان کو بنا دیا، یا میرا تو ابھی اگلے مہینے میں ختم ہو رہا ہے. تو قاسمی صاحب پھر ہمارے وہ بنے، اور ان کا بھی الحمدللہ کافی پونے 2 سال وہ رہا. اس بیچ میں پھر پروفیسر ہاشم صاحب آ گئے. ہاشم صاحب کا ٹینور رہا تو اس وقت میرا ریٹائرمنٹ قریب تھا 16 میں مجھے ریٹائر ہونا تھا. اس سے پہلے کہ میں ریٹائر ہوتا ان کا ٹینور ختم ہوا تو راحت ابرار صاحب آ گئے. راحت ابرار صاحب کے ساتھ میں 2 مہینے رہا، لیکن ان سے میری شناسائی والد صاحب کے زمانے سے تھی، کتابت کے سلسلے سے. تو انہوں نے میرا مطلب بڑی محبت کا ثبوت دیا اور یہ کہا کہ ایک پروگرام رکھا اور کہا کہ بھائی دیکھیے آپ کا کیونکہ 6-7 بڑے بڑے پروفیسرز کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے، تو آپ کو مطلب کہتے ہیں نا کہ گندی کے یہاں سے کچھ نہ خریدو پھر بھی خوشبو آ جاتی ہے، کافی آپ نے اس سے استفادہ کیا ہے. تو آپ کا میرے 7 اخبار میں انہوں نے نکالا کہ فلاں مطلب فکر و نظر کے ایسو ساجد علی خان فلاں تاریخ میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ اتنے لوگوں سے مطلب واسطہ رہا. تو یہ رہا میرا فکر و نظر میں آنے کا. اور تو اب ان کی بات دیکھیے کہ انہوں نے مجھ سے آ کے مطلب تھپتھپایا اور کہا کہ اگر میرے پاس گولڈ میڈل ہوتا تو سائی صاحب میں آپ کو دیتا. اسی طرح سے اب پھر میڈم کا ہمارے واسطے رہے، ان کے زمانے بھی اچھے خاصے، لیکن سب سے ہمیں شفقت محبت ہے کہ ہم کام کرتے تھے، میڈم سے کام کرانا آتا تھا، کام کرنا جانتے، اس لیے کبھی ان سے کوئی بات نہیں ہوئی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دانشوران علی گڑھ. دانشوران علی گڑھ میں آج کی خاص ملاقات ہو رہی ہے ساجد علی خان صاحب سے، جو ایک فنکار ہیں اور خوش نویس ہیں. انہوں نے فکر و نظر میں کتنا کام کیا ہے، بہت سے رسالے جو ہیں وہ انہی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں. اور ناظرین ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. ساجد صاحب میں آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں. فکر و نظر رسالے کا جو شمارہ ہے ناموران علی گڑھ شہریار کی ادارت میں سب سے پہلے کس سن میں شائع ہوا؟ اصل ناموران علی گڑھ کا سلسلہ تو نور الحسن نقوی صاحب کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ یہ 88 سے پہلے شروع ہو گیا تھا، یعنی 85 اور 85 وغیرہ میں وہ نکلا ہے پہلا شمارہ اور دوسرا شمارہ. لیکن اس کا وہی سلسلہ رہا کہ انہوں نے 1 2 3 4 یعنی اس پہ وہ سہ ماہی نہ نکال کر کے ایک یہ نکال دیا، یعنی پورا 2 سال میں 2 شمار نکال دیے. پہلا شمارہ اسی کے ساتھ انہوں نے تحریک آزادی نمبر بھی نکالا. اس کے بعد جو تیسرا شمار وہ تھا، تیسرا ناموران علی گڑھ چلتے اللہ معاملہ تھا، وہ تو شہریار صاحب نے نکالا. اس میں جو کمی رہ گئی، مطلب کمی سے مراد میری یہ ہے کہ مضامین کافی تھے، لوگ زیادہ تھے، تو انہوں نے دوسرے شمارہ بھی یعنی تیسرے کارواں کی 2nd جلد کے نام سے بھی نکالا. ساجد صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ کاتبوں میں اور مصنفوں یا ادیبوں میں ایک تکرار بھی کی نوبت بھی آ جاتی ہے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کسی مصنف یا ایڈیٹر سے یا کسی سے نوک جھونک کرنی پڑی؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ میری تکرار ہوئی ہو، البتہ میں بالکل صاف گو آدمی. میں نے کہا بھائی دیکھیے آپ کے کتنے صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے؟ انہوں نے کہا بھائی 100 پہ. تو میں تو مجھے کم سے کم 100 دن چاہیے. بولے بھائی ایک کیوں؟ بولے میری اسپیڈ کہیے یا کچھ بھی کہیے، میں 1 پیج سے زیادہ کا آپ کو ایوریج نہیں دے سکتا. تو میں اپنے اس پہ جس میں میری گرپ ہوتی تھی حساب سے وعدہ کرتا تھا اور الحمدللہ میں اس میں پورا اترتا تھا. تو اس لیے میری کبھی ان سے نوک جھونک تو نہیں ہوئی. لیکن ایک بار ضرور ایسا ہوا کہ ایک کریکشن تھا، وہ میں نے کر دیا، جو اتفاق سے اکثر ہو جاتا ہے. استفادہ حاصل کیا میں نے، نہ کیا اس کو حاصل نہیں لگا اور وہ آگے بڑھا. تو وہ پھر لکھ کے آیا، تو ایک صاحب تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، تو بولے کہ بھائی یہ آپ نے ہر دفعہ چھوڑ دیتے ہیں یار. وہ پھر چھوڑ دیا. ان کے میں نے تو قصداً چھوڑا ہے. میں نے کہا حاصل مصدر ہے، اس کے اندر تو چھپا ہوا ہے، استفادہ کیا کافی ہے، اس لیے میں نے. اب وہ صاحب اس سے پشیماں ہوئے. ساجد صاحب کتابت کا فن جو ہے وہ بہت ہی نازک فن ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں چونکہ تھوڑا سا کمپیوٹرائز کتابت سے میرا بھی تعلق ہے کہ بعض مصنف جو ہے، جیسے ابھی یہ استفادہ حاصل کیا اکثر بولا جا رہا ہے، لیکن ترکیب اس کی غلط ہے، اور آپ نے صحیح کیا کہ اس کو بار بار ان کی تاکید کے باوجود صحیح لکھا. تو اور کوئی ایسا واقعہ آپ کو ایسا کسی کے ساتھ ہوا ہو، یاد آتا ہے؟ تو مجھے نہیں ہے کہ کسی سے مطلب اس سلسلے میں وہ بات ہوئی ہو. کبھی احمد جائسی صاحب
जायसे साहब के पास मेरा बहुत इत्तेफाक रहता था। शहरयार साहब कहते हैं भाई वो देखो फला मजमून उनके बहुत छपा करते थे, तो कहते भैया इसके अंदर करेक्शन की जो है तस्हीह तो खैर हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रह जाता है। अरे वो शैतान उंगली रख देता है उस पर, वो बाद में साफ नजर आती है और वो उस वक्त नजर नहीं आती। साजिद साहब, आपने बहुत से मुदीरों के साथ काम किया, जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें सबसे ज़्यादा मुदीर कौन थे जिससे कि आप मुतासिर? सबसे ज़्यादा मेरे ताल्लुक़ तो शहरयार साहब से रहा और उनसे मतलब बहुत ही मतलब मुतासिर रहा। साथ एक सवाल इसमें, अच्छे बहुत ही तहक़ीक़ी मज़ामीन छपते हैं फ़िक्रुल नज़र में, इसमें मंज़ूम मज़ामीन और या मंज़ूमात भी ज़्यादा होती थी या गज़लें, और थी तो किसकी होती थी? नहीं, ये गज़लें और उससे ताल्लुक़ हमारा इसमें नहीं था। इसमें तो ये था कि तहक़ीक़ी मज़मून हो, चाहे वो किसी भी मतलब उसमें हो, चाहे आपका फ़लसफ़े पे है, हिस्ट्री पे है और या आपका ज्योग्राफ़ी पे है। जो मंज़ूमात को बहुत कम वक़्त दिया गया। मंज़ूमात पर वो नहीं रहा। हाँ, तबसरा पहले हुआ करता था। शुरू में 2-4 किताबों पे तबसरे ज़रूर हुए, लेकिन वो बाद में वो भी मतलब मुनक़ता हो सिलसिला गया। नहीं चला। हाँ, लेकिन मैडम ने हमारी यानी अज़हर मिद्दुख साहिबा ने एक काम उसमें किया उस सिलसिले का, जैसे मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने कहा था कि भाई इसके अंदर सर सैयद रहमतुल्लाह की कोई ना कोई कलमी या वो रहेगी, ताकि उसको कंदे मुकर्रर के नाम से हर दफ़ा एक कोई पुराने शुमारे में जो अच्छा मज़मून होता था, ये उनको पसंद आता था, वो उसमें ज़रूर मतलब प्रिंट होता था। रिप्रिंट रहता तो उसका नाम उन्होंने कंदे मुकर्रर रखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ जब से कंप्यूटर में इनपेज उर्दू आया है, तब से किताबत के फ़न पर और कातिबों के ऊपर बहुत एक तरह से काम उनका कम हो गया। बेशक। लेकिन तोगरा नवीसी जो है वो एक ऐसा फ़न रहा है और वो उसमें कंप्यूटर फ़ेल है और आज भी वो जी कातिब उसमें महारत रखते हैं। जी तो क्या आपने तोगरे हाँ तहरीर किए हैं? जी और मैं चाहूँगा कि आप उनके बारे में कुछ बताएं हाँ। हमारे नाज़रीन को। देखिए बात जो आपने कहा कि बिल्कुल बिलाशुबा कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा मतलब तरक्की की है। और पहले तो ये आपने देखा होता कि किताब उसमें होती थी तो कटे-कटे लफ्ज़ आया करते थे उर्दू के, जुड़ते नहीं थे सही से। अब तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर देते हैं, पूरे लफ्ज़ बनते हैं, तो किताबत का अच्छा बहुत वो आ गया है। लेकिन अभी भी जैसे कोई चीज़ होती है कि हमें ऊपर चढ़ा, सर सैयद बाय द वे हमारे हैं, हम सर सैयद ऐसे ही लिख सकते हैं या खींच के लिख दिया। अगर हम ये चाहें उसके ऊपर चढ़ा नहीं सकते उस पे एक लफ्ज़ को, जैसे कि उसकी वो होती है कि हम एक चढ़ा करके एक तोगरा बनाते हैं या कोई हम उसको किसी शेर को ऊपर चढ़ा छोड़ के खूबसूरती में इजाफा हो, तो हम उसमें कर सकते हैं किताबा। ये आज तक उस पे नहीं हो सका, लेकिन बाहर बहुत तरक्की की और बहुत काम उसका सस हो गया, क्योंकि कातिब भी अब ख़त्म होते जा रहे हैं, उनका होते जा रहे हैं। इस पेज पे आपने एक सवाल ये जब किया है, तो मैं ये ज़रूर इस आपके चैनल के तवज्जो से ये बात कहना चाहूँगा कि उर्दू लिखना यानी लिखाई जो है, ये जो है उर्दू से मतलब उर्दू का उसके साथ ही जुड़ाव है। अगर अब उर्दू में उसकी मतलब क्या कहते हैं उसको ख़त अगर उसका ख़त उर्दू का नहीं है तो उर्दू नहीं है। उर्दू अपने ख़त से ही पहचानी जाती है, अपनी राइटिंग से पहचानी है। और राइटिंग क्योंकि आजकल सब कुछ ख़त भी लिखना भूल गए लोग, कुछ नहीं लिखते हैं, राइटिंग भी उनकी ख़राब हो रही है। तो ये है कि इसको ज़िंदा रखने के लिए जैसे यूनिवर्सिटी में एक कैलीग्राफी सेंटर खोला था सैयद हामिद साहब ने। उनका मतलब ये नहीं था कि कातिबों को पैदा किया है, उनका मतलब था कि बदख़ती को दूर किया जाए, लोगों के ख़त अच्छे हों। अब तो ये हो गया है, ये भी है कि बिल्कुल लिखना ही भूले जा रहे हैं लोग। तो इसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि ये कि मुहिम ये भी चले और स्कूल के अंदर के लेवल पर ये ख़ास तौर से एक इस कंपलसरी चीज़ रखी जाए कि आपको उर्दू लिखना है। और टीचर्स को भी इसको मतलब ट्रेनिंग कराई जाए कि उनको पता तो चले कि भाई इसमें कितने शोशे हैं, क्या है, इसके अंदर पेवंद क्या है और शोशा क्या है। मालूम है लिखा तो ये है कि आलू बुखारा दो तोला और पड़े जाले आलू बेचारा, ये बोला। तो साफ से लिखें, वो करें और शोशों का पता चले। बशीर और बशर में क्या फ़र्क है कि उसमें कितने शोशे आएंगे, कितने क्या होगा। तो इसका उर्दू को बचाने के लिए उसके ख़त को बचाइए लिल्लाह के पास। एक सवाल और है, चूँकि अब कंप्यूटर के बाद सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ज़ोर है और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि लोग उर्दू ख़त को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जब उर्दू ख़त इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उर्दू के जो तरक्की के मौक़े हैं वो सब मैं समझता हूँ ख़त्म होते जा रहे हैं। अब शायरों की तरफ से ही देख रहे हैं कि वो गज़लें, ख़तात और अपनी नज़में हिंदी में लिख रहे हैं या रोमन में लिख रहे हैं, जबकि रोमन में वो बात
ادا نہیں نہیں ہو آتی سکتی جی نہ دیوناگری خط میں ادا ہو جی سکتی ہے. تو اور میں اس پر بہت قدغن بھی لگاتا ہوں، جی اپنے فیس بک فرینڈس کو کہتا ہوں کہ اگر آپ اردو نہیں لکھ سکتے تو اس سے باہر ہو جائیے. جی جی اردو اگر باقی رکھ لی ہے تو ہمیں فیس بک پہ سب سے زیادہ اردو لکھنی پڑے گی، بے شک. اور تبھی ہم اردو کو یہ باقی رکھ سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی جی کہ آپ کی میں بات سے بالکل متفق ہوں، اور بلکہ یہ میری بات پر سواد ہو گیا کہ میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اردو کا خط زندہ نہیں ہے، آپ دیوناگری میں لکھیے یا اس کو رومن میں لکھیے، وہ بات آ ہی نہیں سکتی. اردو کو بچانے کے لیے اس کے خط کو بچانا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک تو وہ تو خیر آپ نے کہا کہ اس کی تو ٹائپنگ ہے، تو آپ اردو کو ٹائپ تک نہیں کر پا رہے ہیں اس میں، وہ تو بات الگ ہے. کیا لکھنا، آپ تو لکھنا نہیں بھول پا رہے ہیں، تو ٹائپ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ملاحظہ کو بلاختہ بھی بلا لکھنا نہیں آ رہا آج کل جی ہمارے جی بچوں سے، بے شک بے نہ شک. پڑھنا آ رہا ہے. بڑا افسوس ہوتا اور ہے کہ ہمارے نوجوان بچے کبھی کہتے ہیں بھیا دستخط تو اردو میں کر لو، کہ ہم سے اردو نہیں آتی. کمال ہے، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں تو وہ ہے قرآن جس نے اگر پڑھ لیا تو اردو تو اس سے بہت اچھی آ بالکل جائے گی. اچھا ہے جی. تو اس لیے اس کے اوپر اور یہ تلفظ اس فرداً قدر بگڑا ہوا توجہ ہے. دینی چاہیے کہ ہمارے گھر میں اندر اردو ماحول ہونا چاہیے، اردو کے اوپر توجہ دیں گے. کوشش کریں کہ ہمارے یہاں دیکھیے شادی کارڈ ہو رہا ہے انگلش میں چھپا رہے ہیں کہ بھئی وہ نہیں جا رہے، بھائی نہیں جانا ہے اس کے مسئلہ ہے، کیوں نہیں پڑھ رہا. اور تو پڑھوائے کسی سے. اردو میں اچھا دو میں لکھو بھیا، اردو میں بھی لکھ دو، چلو انگلش میں لو، یہ نہیں تو یہ پڑھ لیں. اب آپ دیکھیے جو ترقی یافتہ زبانیں ہیں تو وہ نہیں یہ پرواہ کرتی کہ آپ سے آتی ہے نہیں آتی، وہ تو اپنی زبان اپنی. تو آپ ایسے لوگوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ چاہوں گا کہ بھائی اس کو اگر سوشل آپ کو میڈیا پر بہت ہی زیادہ اردو کے ہاں ساتھ تو دیکھیے کم سے زیادتی ہو کم رہی ہے. جیسا آپ نے کہا بالکل میں اس سے متفق ہوں، اور ہونا چاہیے کہ اس کو رومن میں یا وہ نہ لکھ کر کے آپ اس کے اندر جب اسکرپٹ موجود ہے تو آپ کر کی سکتے ہیں، بورڈ اس کو موجود کی ہوتا ہے. بورڈ موجود ہے، اس کو کی بورڈ موجود کر کے اردو میں اس کو لکھیے. اب یا تو یہ ہے کہ آپ سے الف بے بھی نہیں شاید سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا ہے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یونیورسٹی میں یا اسکول لیول پر اس کو کمپلسری کریں لکھنے کی، کہ ایک پیریڈ لکھنے کا ہونا چاہیے صرف. اور اس کے لیے جو جہاں پر کوچنگیں چلتی ہیں، جو ٹیچرز کے بارے میں ہوتا ہے کہ اردو ٹیچرز کی وہ ہو رہی ہے، میں نے ان سے ریوریٹیشن ہوتا ہے نا، میں نے ان سے کہا تھا کیا نام ہے آپ کا یہ جو اکیڈمک اسٹاف اکیڈمک کالج اسٹاف میں، کہ بھائی ٹیچرز کو بھی تو آنا چاہیے نا، جی بے شک. شوشے پیالہ اس میں فرق آنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ نے ان کو ویسے ہی بتا دیا کہ صاحب دو خط ہوتے ہیں، خط نستعلیق ہے، خط نسخ ہے نا، اور بھی اس کے بہت سے خطوط ہیں کہ خط یہ ہے ثلث ہے، خط سلس ریحہ ہے، ہے، خط سنبل دیوانی ہے، ہے، یہ تو اور یہ چیز. دیوالی اور لیکن مین اگر دیکھا جائے تو خط نسخ اور نستعلیق، نسخ ہے جی. اگر تو اس سے تعلق صرف یہ نہیں کہ ہم جو ہے مطلب تحریری طور پہ بس جانے، لکھنا بھی آنا چاہیے. ساجد صاحب، ہم اردو ادب یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں 2017 سے. ماشاء اللہ. ہم نے سخنوران علی گڑھ اور دانشوران علی گڑھ کو قائم کیا ہے. سخنوران علی گڑھ میں شاعر اور شاعرات سے ملاقات کراتے ہیں، اور دانشوران علی گڑھ میں آپ جیسے حضرات سے ملاقات کراتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارے چینل کے بارے میں مختصر سا ایک لائن کے بارے میں بتائیے، اور ہمارے جو ویورس ہیں ان کے بارے میں. اس جانب آپ کا بہت بڑا قدم ہے کہ اردو کی آپ خدمت کر رہے ہیں. اس طرح سے آپ ہر مطلب آپ نے طبقے کا حساب سے وہ رکھا کہ سخنوران علی گڑھ، ناموران علی گڑھ یا دانشوران علی گڑھ. تو اب اسی طرح سے اگر آپ وہ کریں گے تو لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، نہیں تو جانتے بھی نہیں. اب آپ نے سخنوران علی گڑھ کی بات کی تو ایک مشہور صاحب کوئی ریٹائرڈ فرے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک کتاب چھاپی تھی جس میں علی گڑھ کے مطلب باحیات اور باقاعدہ حیات اور مرحوم لوگوں کی ایک لسٹ شامل کی تھی. اس میں ایک غزل بھی شامل کی جس میں میرے والد مرحوم کا بھی اس میں ہے، سرزاد علی خان، جہاں شہریار صاحب بھی موجود ہیں اس کے اندر، یعنی علی گڑھ کے موجودہ لوگ اور سارے لوگوں کے بارے میں. تو وہ کام جس طرح سے وہ آپ اس کو حاصل کر کے اس میں دیکھیے کہ ان سے متعلق، جیسے آپ نے مجھ سے گفتگو میں سجاد علی خان درد کا مطلب وہ ہوں وارث ہوں، تو میں اس بارے میں ان کے بارے میں میں نے بتایا کہ وہ اچھے کاتب بھی تھے اور شاعر بھی تھے. اسی طرح سے آپ اس میں لے کر کے ایک بہت بڑی یہ تو فیلڈ ہے، اور اس میں آپ جائیں اور ان کے کوئی نہ کوئی تو ان کا بیٹا ہوگا، ماں ہوگی، باپ ہوگا، جس سے ملاقات کر کے ان کے بارے میں یہ کریں. تو یہ تو سلسلہ بہت مطلب کیا کہتے ہیں کہ سمندر کی طرح ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دانشوران علی گڑھ اردو ادب یوٹیوب چینل سے. اگر آپ بھی علی گڑھ میں پڑھے ہیں، یا علی گڑھ کے آپ رہنے والے ہیں، یا علی گڑھ کا آپ سے تعلق رہا ہے، اور علی گڑھ کے علاوہ کسی بھی شہر میں رہتے ہیں اور آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 8477965321. اس سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں.
साजिद साहब, एक और अहम सवाल है आपके लिए कि आप उर्दू के तो स्टूडेंट नहीं रहे हैं, लेकिन कॉमर्स के रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने उर्दू में बड़ा नाम पैदा किया है और बड़ी मोहब्बत रही है उर्दू से आपको। तो ये क्या वजह है जो आपको उर्दू यहाँ तक खींच कर लेकर आई है? ये असल में उर्दू मुझे गोश्त से ही मिली। मेरी माँ भी बहुत अच्छी उर्दू बोलती थी, समझती, मेरे वालिद उर्दू बोलते थे, समझते, अच्छा वो कातिब थे, तो घर से ही मुझे उर्दू का बहुत ज़्यादा मुझे लगाव भी था। तो मैं उर्दू में अब कोशिश करता था कि मैं एक दफ़े मैंने अभी वो भी चला था कि भैया उर्दू में कम से कम अगर बैंक में खाता नहीं खोल सकते, उसमें फॉर्म नहीं है, तो दस्तखत करने को कौन मना कर रहा है, आप दस्तखत तो करिए। और अगर आप 100 लोग मिल करके वहाँ जाके दरख्वास्त दें कि हम तो उर्दू में हम करना चाहते हैं, हमें उर्दू में मुहैया कराइए, तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगा। लेकिन करिए तो, अब खुद ही हम अपने उसके दुश्मन हो रहे हैं। तो तो ये ये सब जैसे आपने फरमाया कि दस्तखत उर्दू में करने चाहिए और बैंक वालों को परेशान करते हैं दस्तखत जिनके उर्दू में नहीं होते हैं उनको, मैं मेरा तजर्बा है कि अगर हम चाहें तो बैंक में चेक भी हम उर्दू में दे सकते हैं। बिल्कुल। मैंने एक बार ड्राफ्ट भी उर्दू में बनवाया और वो ड्राफ्ट एक उर्दू किताब मेला दिल्ली में लग रहा था, उसमें खुर्शीद साहब का स्टॉल गया था, उसका ड्राफ्ट जो है मैंने बम्बई मर्केंटाइल बैंक अलीगढ़ से उर्दू में बनवाया और वो उर्दू एकेडमी दिल्ली वालों ने उसको मंजूर कैश करा लिया। और उस तरह ये हमारी भी कमी है कि हम उर्दू में खुद ही ले लेते हैं। बस ये हम अब उसी यही मैंने आपसे कहा, बिल्कुल वजह फरमाया बैंक में अब तक 500 से ज़्यादा चेक उर्दू में भर चुका हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वहाँ मुझे स्टाफ जो जानता है सिर्फ इसी वजह से ज़्यादा जानता है कि मैं वहाँ उर्दू में लिखता हूँ, और मुझे किसी ने इस पर कोई तब भी या कदगन नहीं लगाई कि भाई आप उर्दू में क्यों लिखते हैं। नाज़रीन, अभी आपकी मुलाकात हो रही थी साजिद अली ख़ान साहब से, जो फ़िक्र व नज़र में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं फ़िक्र व नज़र के बारे में, और इसके साथ ही अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे एक नए शख्सियत के साथ और एक नए हस्ती के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और घंटी का निशान एक बार दबा लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।